الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال ہمارا عنوان ہے فضائل امہات المومنین اور اہل بیت اطہار۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات، اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات، ان کے فضائل، مناقب بیان کیے تھے، اور آج انشاءاللہ دو عظیم ہستیاں جن میں ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی روزانہ دو ازواج مطہرات کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوگا، اور آخری دنوں میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ، پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور یہ بھی ان کی خصوصیت تھی، اور سرکار کی ساری اولاد انہی کے بطن سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں کہ دو عظیم ہستیوں نے جب وصال کیا، ایک سرکار کے چچا حضرت ابو طالب اور دوسرے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو عظیم ہستیوں کی جدائی
قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزری اور آپ کو بہت زیادہ رنج و ملال ہوا۔ ایک وہ ہستی تھی کہ جو گھر کے باہر آپ کی حفاظت، آپ کی مدد، آپ کی معاونت اور کافروں کے مقابلے میں آپ کے لیے ڈھال تھی، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت۔ اور دوسری شخصیت گھر کے اندر جب باہر کے طعنوں تشنوں سے دل برداشتہ ہو کر کافروں کی تکالیف سے، ان کی شکایتوں سے، ان کے ظلم و ستم سے سرکار دو عالم علیہ السلام وہ سب سہ کر گھر میں تشریف لاتے تھے، تو گھر کے اندر جس ذات نے، جس شخصیت نے نبی پاک علیہ السلام کی دل جوئی فرمائی، قلب مبارک کو تسکین دی، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ دو عظیم ہستیاں جب جدا ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج و ملال ہوا، اور اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ دو کمسن صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر میں تھے۔ اچانک رفیق حیات کا جدا ہو جانا، ادھر تبلیغی معاملات، ادھر کافروں کی تانے تشنے، شکایتیں، ظلم ستم تکالیف، ادھر گھر کے اندر ان بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے ایک عورت چاہیے، ماں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور دو صاحبزادیاں جو کمسن ہوں، ظاہر ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ بڑا آزمائش کا مرحلہ تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو تھے ہمہ وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ گھر کے اندر ضرورت ہے کہ ایک خاتون ہو جو بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت تھی۔ ویسے ہی نہیں فرمائے جو عام طور پہ بدبخت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار نے اتنی شادیاں کی، اور اس قسم کے الزامات اور ایسی چیزیں کہ جو ہم بیان کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جتنی ازواج مطہرات کے متعلق بیان ہوگا تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر آخر تک جتنے نکاح نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ، بغیر اس کے نہیں کہ بھئی جیسے عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں، ایک کر لی چلو دوسری کر لو، چلو تیسری کر لو، ایسی نہیں۔ اور نبی کا ہر عمل حکمت یا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت خولہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک یہ پریشانی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی خاتون نہیں جو ان بچوں کی دیکھ بھال کرے، اگرچہ وہ خدمت کرتی تھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حضور آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ گھر میں جو دو بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے۔ تو فرمایا میں کس سے شادی کروں؟ کہا سودا بنت زمعہ، ان سے آپ نکاح فرما دیں۔ اچھا، ابتدا میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں، ان لوگوں میں جو سابقون الاولون میں سے، جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ آپ جانتے ہیں کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا،
کوئی معاملہ ایسا نہ چھوڑا جس سے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ہر قسم کی تکالیف، پریشانیاں، ظلم اور ستم۔ تو سرکار نے فرمایا تھا حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، تو حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت ہوئی۔ تو دوسری مرتبہ جو ہجرت ہوئی اس میں حضرت سودا بنت زمع اور ان کے شوہر سکران بن عمر، یہ دونوں اس میں بھی شامل تھے، اور یہ دونوں بھی نبی پاک علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، جس طرح عام صحابہ اور صحابیات۔ سرکار نے حکم فرما دیا، ہجرت یہ لوگ کر گئے، وہاں جا کر امن اور سکون سے رہنے لگے، لیکن ان کے دل میں ایک غم تھا، ایک قلق تھا، ایک درد تھا۔ کیا؟ ہم تو یہاں سکون سے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کافروں کی سختیاں، ان کی اذیتیں، تکالیف، ان کے تانے تشنے، یہ سب سہ رہے ہیں۔ اکثر آپ ذکر کرتی تھی اپنے شوہر سے کہ دیکھو ہم یہاں کتنے آرام سے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام اور دیگر صحابہ کس طرح وہاں پر رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم واپس مکے چلتے ہیں۔ یہ دونوں اکثر آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، آسمان پر چاند چمک رہا اور اچانک وہ ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا۔ صبح ہوئی، اپنے شوہر سکران سے کہا کہ سکران میں نے ایک خواب دیکھا۔ کون سا خواب؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، اچانک ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا۔ انہوں نے کہا واقعی جو کچھ تم بیان کر رہی ہو یہی تم نے دیکھا ہے؟ ہاں بالکل، جیسا میں نے دیکھا ویسا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا بس پھر یہ سمجھ لو ان قریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، اور تم نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں آؤ گے۔ اب آپ دیکھیں، علماء نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ تعبیر کا علم وہ جانتے ہوں، اس لیے کہ خواب کی تعبیر دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اسی لیے سرکار نے حکم دیا کہ اپنا خواب ہر ایک کو مت سناؤ، اور حدیث شریف میں آیا کہ خواب جب تک سنایا نہ جائے وہ بغیر سر اور پیر کے، جب سنا دیا گیا اور جس کو سنایا گیا اس کے منہ سے جو نکلا وہی تعبیر مرتب ہو جائے۔ تو اس لیے کسی عالم کو، کسی اپنے شیخ کو یا کسی سمجھدار انسان کو جو تعبیر کا علم جانتا ہو اسے اپنا خواب بتانا چاہیے۔ اچھا، جو کچھ انہوں نے کہا بعد میں وہ پورا ہوا، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شوہر تعبیر کا علم جانتے تھے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا بعین ہی اسی طرح ہوا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد سکران بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مقیم رہیں، اور اس کے بعد ہجرت کر کے دوبارہ مکہ معظمہ تشریف لے آئیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہی بات بیان کی کہ آقا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک عورت ہونی چاہیے جو گھر کی دیکھ بھال کرے، آپ کی 2 چھوٹی بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کس سے میں نکاح کروں؟ کہا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بالکل مناسب ہیں اور ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ فرمایا تم ان سے جا کر پوچھ لو، اگر ان کی مرضی ہو تو پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ فوراً ان کے پاس گئی، ان کو جا کر یہ پیغام سنایا، وہ خوش ہوئی، کہا میں تو ویسے ہی آقا کی غلام ہوں، میں تو ان کی امتی بھی ہوں، وہ میرے آقا ہیں، میرے سردار ہیں، اگر یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے مل جائے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی۔
نبی کی زوجیت میں آنا یہ معمولی بات نہیں. ام المومنین، مومنوں کی ماں بننا، جتنے بھی مومنین ہیں ان کی ماں، تو معمولی شرف نہیں. فوراً رضامندی ظاہر کر دی. ان کے والد سے پوچھا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان میری نظر سے نہیں گزرا. ان کا قبیلہ محترم ہے، وہ خود شریف النفس ہیں، وہ خود اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ، ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، سودا سے معلوم کر لو. کہا ان سے پوچھ لیا ہے. انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی. کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار. چنانچہ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. تو یہ دوسری زوجہ محترمہ ہیں جو سرکار کی زوجیت میں آئی. پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا. نکاح کے وقت ان کی عمر 55 سال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال. اب آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بدبخت لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کو شوق تھا اور معاذاللہ بہت غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک آدمی اتنی بوڑھی عورت سے شادی کرے 55 سال عمر. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا نکاح جب ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، اپنے سے بڑی عمر کی عورت. اور دوسرا نکاح ہوا تو دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال. یعنی کہ دونوں نکاح یہ بتا رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قضائے شہوت یا کسی اور بات کے لیے نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت کے تحت سرکار نے نکاح فرمایا. اب یہاں پر ضرورت تھی کہ ایک خاتون ہو جو بچوں کو بھی سنبھالے، گھرداری بھی کرے، کھانے پینے کا انتظام بھی کرے، جو گھر کی خواتین کرتی، تاکہ پھر گھر کے باہر اسلام کی تبلیغ ہے، ترویج ہے، اشاعت ہے، لوگوں کی تعلیم ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے ساتھ کر سکے. اور ہوا بھی یہی کہ جب یہ دوسرا نکاح آپ نے فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے حرم میں تشریف لے آئیں، ام المومنین بن گئیں. انہوں نے ساری ذمہ داریاں سنبھالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کی جانب سے بالکل بے پرواہ کر دی. آپ فکر نہ کریں، میں یہ سب کچھ کرتا. حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی پرورش نہایت محبت کے ساتھ، فکر کے ساتھ کی، نگرانی کرتی رہیں، ان سے محبت کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ سرکار کی خدمت بھی وہ کرتی رہیں. تو یہ دوسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. نبوت کے 13ویں سال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. کہاں پر؟ مدینہ منورہ. آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے مکے میں عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ کر دیا، ظلم اور ستم. جب پتہ چلتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، اس پر ہر قسم کے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، رہنا دشوار کر دیا. آقا نے فرمایا مدینہ طیبہ ہجرت کر جاؤ. جو بھی آتا تھا کہا جاؤ تم مدینہ طیبہ چلے جاؤ. ایک گئے، دوسرے گئے، تیسرے گئے، کچھ تنہا گئے، کچھ اہل و عیال کے ساتھ گئے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں صحابہ کی کیفیت کیا تھی کہ جب یہ ہجرت کرتے تھے تو کافر روک لیتے. کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ طیبہ. یہ مال یہیں چھوڑ دو، یہ سامان یہیں چھوڑ دو، یہ مال دولت تم نے کمائی ہے یہیں سے، ہم مدینے نہیں لے جانے دیں گے. قربان جاؤ نفوس قدسیہ پر. اسلام کی خاطر مال چھوڑ دیا، سامان چھوڑ دیا، اسباب چھوڑ دیا، گھر چھوڑا، محلہ چھوڑا، شہر چھوڑا،
دولت چھوڑی، صرف ایمان کی دولت سینے میں لے کر چلے، صرف ایمان کی دولت۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ بن جائے گا، لیکن ایمان کی دولت اگر چھن جائے تو پھر یہ حاصل نہیں ہو سکتا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب جب ہجرت ہوئی، کرتے رہے سب، نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حاضر ہوئے، سرکار میں بھی ہجرت کر لوں، مجھے اجازت ہو؟ فرمایا ابو بکر ٹھہرو، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر۔ اپنی جانب اشارت، وہ مزاج شناس رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اشارہ سرکار کا اپنی جانب ہے، ٹھہر گئے۔ اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مدینے میں وہ مسلمان جو پہلے سے ہجرت کر کے گئے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، کب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ سرکار روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی درختوں پر چڑھ جاتے، دور تک دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا نہیں، ہم پہلے سے دیکھ لیں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ جب کافی ٹائم گزر جاتا تو پھر نیچے اتر جاتے، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے کہ تاکہ ہم دور سے ہی دیکھ لیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ جب کوئی آسرا نہیں ہوتا پھر مایوس ہو کر اتر جاتے۔ ایک دن ان کی بے چینی، بے قراری بڑھ گئی، سب انتظار میں ہیں کب نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اچانک ایک یہودی نے دور سے دیکھ لیا، اس کو کچھ گرد و غبار نظر آیا۔ اس نے کہا مسلمانوں سنو، مجھے کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں یہی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ مسلمان جو درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر تھے، انہوں نے جب غور سے دیکھا سب پکار اٹھے اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا؟ غور کرو، ذرا سا تصور کرو، جن کے لیے سختیاں جھیلی تھیں وہ آ رہے تھے، جن پر جان و مال فدا کیا تھا وہ آ رہے تھے، جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا وہ آ رہے تھے، جو اللہ کے محبوب تھے وہ آ رہے تھے، جو سب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں تھے وہ آ رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہیں اور تمام صحابہ خوشی سے جھوم رہے۔ شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سرکار ہمارے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور ہمارے گھر، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر، فرمایا چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہو۔ سب نے چھوڑ دیا۔ اونٹنی پر آقا رونق افروز ہے، اونٹنی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، لیکن اونٹنی کہاں گئی؟ رکی اکبارگی ناقا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری،
کہاں گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف۔ کیا کیفیت تھی، کیا ماحول تھا، کیا مقام تھا، کیا نظارہ تھا۔ جب آئے طیبہ محبوب بے کریم حضرت باری، بنا مسکن مکان حضرت ایوب انصاری، بلندی آسمانوں کی فدا اس گھر کی قسمت پر، مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر، مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر۔ قربان ہو جاؤ اس مکان کی قسمت پر جہاں اللہ کے حبیب رونق افروز۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرما ہوئے۔ ان کا لقب ہوا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مزار مبارک استنبول ترکی میں ہے، مرجع خلائق ہے۔ اس فقیر نے اس مزار مبارک کی زیارت کی، یہ شرف ملا، یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا۔ سرکار نے قیام فرمایا، مسجد نبوی کی تعمیر شروع کرائی اور مسجد نبوی کے ساتھ 2 حجرے بنوائے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ ان کا نکاح بھی مکے میں ہوا لیکن رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی، تو سرکار جب وہاں تشریف لے گئے تو یہ 2 حجرے تعمیر کرائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مکہ معظمہ میں تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جن حالات میں اور جس کیفیات میں ہجرت فرمائی تھی وہ آپ سن چکے ہیں، یہاں پر اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو پورے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنا ناممکن تھا، اس وجہ سے سرکار نے اپنے ساتھ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور یہ دونوں اللہ کی حفاظت میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ جہاں بھی یہ ملے ان کو مار کر کوئی ختم کر دے، یا تو یہ خبر دے کہ ہم نے مار دیا یا ان کو زندہ پکڑ کر لے آئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو ان لوگوں سے بچا لیں۔ وہ مارنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتا تھا، وہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ باقی رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے بتا دیا کہ یاد رکھو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست ہے، اور اس نے بچایا۔ سرکار پہنچ گئے، جب وہ حجرے تیار ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو 500 درہم اور 2 اونٹ لے کر بھیجا کہ میرے اہل بیت کو لے آؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع یہ دونوں روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ سے اور مکہ معظمہ آئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جن میں اس وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دوسری زوجہ محترمہ، اور 2 صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں کو لے کر بخیر و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ جب مدینہ طیبہ یہ لوگ پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان حجروں میں ان کو ٹھہرایا جو ان سے پہلے تیار کر دیے گئے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک، خوش مزاج، خوش اخلاق خاتون تھی۔ عام لوگوں میں ہوتا ہے نا، بہت سے بالکل خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں،
ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھیں تو اس کو کچھ سے زعفران بنا دیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں رونق ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن تہذیب کے اندر ہنسی مذاق تہذیب کے دائرے میں، ایسا نہیں کہ اس سے باہر۔ اسلام نے مزاح کی بھی اجازت دی ہے، لیکن تہذیب اور تمدن کے ساتھ۔ کسی سے ایسا مذاق مت کرو جس سے اسے قلبی صدمہ پہنچے، یا اس کی بے عزتی ہو، یا اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ نبی پاک علیہ السلام بھی مزاح فرماتے تھے، لیکن آپ کے اس مزاح میں بھی سچائی ہوتی، جھوٹ کبھی نہیں آیا، اپنے عمل سے سرکار نے ثابت کیا۔ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، اونٹ۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے، اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ ارے بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اونٹ دے دو، آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اب سنو آقا نے کیا فرمایا، فرمایا بھائی ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ اب اس نے سنا تو کہا واقعی یہ بات تو صحیح، مزاح بھی ہو گیا، سچ بھی ہو گیا، زبان پر جھوٹ بھی نہیں آیا، اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں۔ تو اس قسم کا مزاح، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ تھی کہ امہات المومنین میں بیٹھتی تھی، تو روایت میں آتا ہے کہ جس محفل میں بیٹھتی تھی ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، دل کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب وہ یہ دیکھتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہیں، یا کسی فکر میں ہیں، یا کوئی ایسی فکر پریشانی کوئی ایسی لاحق ہوئی، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ادب کے دائرے میں رہ کر کرتی تھی کہ سرکار تبسم فرمایا کرتے، حضور خوش ہو جاتے، ان کی اس بات سے خوش ہو جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی ازواج مطہرات ہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت سودا کو دجال کے نام سے نفرت ہے۔ ظاہر ہے دجال کے نام سے تو ویسے بھی کوئی دجال سے محبت تو نہیں کرے گا، لیکن جب وہ سنتی تھی نا تو ان کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ ان دونوں نے کیا کیا، حضرت سودا جب تشریف لائی نا تو ان سے کہا کہ سودا تم نے ایک بات سنی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے سنا ہے کہ دجال نازل ہو گیا ہے۔ جیسے یہ سنا تو وہ دوڑ کر گئیں اور خیمے میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا، اور یہ دونوں ہنسنے لگی، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا، انہوں نے حال بتایا، سرکار مسکرائے اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا سودا دجال ابھی نہیں آیا ہے، تم باہر آ جاؤ، دجال ابھی نہیں آیا۔ تو یہ پھر وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ مسئلہ یہ کہ اس طرح آپس میں خلوص اور محبت ان ازواج مطہرات میں تھا، کسی قسم کی نفرت، شقاوت، عداوت یا کوئی رقابت نہیں تھی، محبت کے ساتھ رہتی۔ ظاہر جو سرکار کی صحبت میں ہو اس میں یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس میں تو خوش خلقی ہوگی، محبت ہوگی، مودت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 10 ہجری میں جب آخری حج ادا فرمایا، ازواج مطہرات کو سرکار نے اپنے ساتھ رکھا، ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ کیونکہ دراز قد تھیں اور جسم مبارک فروا تھا، تو آپ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لی کہ سرکار اگر اجازت ہو، رش میں چلنا میرے لیے مشکل ہے تو میں مزدلفے سے رات ہی میں مینا کو روانہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ لوگ تو صبح جائیں گے نا،
تو صبح رش ہوگا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں رات ہی میں روانہ ہو جاؤں تاکہ میں صبح پہنچ جاؤں۔ آقا نے اجازت دے دی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے رات ہی میں روانہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ جس طرح وہ چلتی تھی، رش میں چلنا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ پہلے سے وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے وہاں جا کر فجر کی نماز ادا کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسا کرتی جیسا سودا نے کیا تھا۔ انہوں نے تو اجازت لی اور یہ چلی گئی، میں بھی اجازت لے کر چلی جاتی تو میں بھی پہلے پہنچ جاتی۔ باہر صورت نبی پاک علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ حضور کی بڑی خدمت کی، سرکار سے بڑی محبت کی، اور حضور علیہ السلام کی اولاد سے بڑی محبت کی، اور ماں کی طرح ان کو پالا پوسا اور ان کی نگرانی انہوں نے فرمائی۔ ایک خصوصیت آپ کی اور تھی کہ چمڑے کی صنعت میں آپ مہارت رکھتی تھی۔ چمڑے سے بہت سی چیزیں آپ بناتی تھی اور وہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ چمڑا لے کر اس سے چیزیں بناتی تھی، اس کو فروخت کرتی تھی، اس سے کثیر مال آپ کو حاصل ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتی، جتنا مال حاصل ہوتا تھا سب کے سب صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں میں سب دے دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 احادیث آپ نے روایت فرمائی، جن میں سے ایک بخاری میں اور باقی احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہے۔ نہایت فہم و فراست والی، عاقلہ، سمجھدار، با کردار، خوش گفتار خاتون تھی۔ ان کا وصال 22 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 72 سال تھی، یعنی جب نکاح ہوا ہے سرکار کی زوجیت میں آئی تو عمر مبارک 55 سال تھی، اور وصال ہوا تو عمر مبارک 72 سال تھی۔ گویا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 14 سال نصیب ہوئے۔ یہ شرف انہیں حاصل ہوا جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ان کی انفرادیت تھی، اور کسی زوجہ کو اتنا عرصہ سرکار کی رفاقت میں نہیں ملا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیسری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں گرامی عائشہ کنیت ام عبداللہ اور لقب صدیقہ اور حمیرہ، یہ ان کے القابات تھے۔ ام عبداللہ ان کی کنیت اس طرح ہوئی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی ولادت ہوئی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، تو ان کو سرکار کی خدمت میں لایا گیا۔ آقا نے اپنی گود میں لیا، لعاب دہن ان کو چٹایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ سرکار نے فرمایا تم ام عبداللہ ہو، تم ام عبداللہ ہو۔ اسی وقت سے ان کی کنیت ام عبداللہ ہو گئی۔ والد گرامی کا نام عبداللہ، ان کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ والدہ محترمہ کا نام ام رومان۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ مستشرقین اور دیگر دشمنان اسلام جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات مبارکہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور خصوصاً ازواج مطہرات کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی بیویاں ان کی تھیں، اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ جب نکاح ہوا تو عمر 6 سال تھی اور رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی۔ کسی نے لکھا کہ جب نکاح ہوا تو عمر 9 سال تھی، رخصتی ہوئی تو عمر 15 سال تھی۔ مختلف روایات اس سلسلے میں ہیں۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر کا ایک شخص اتنی کم سن لڑکی سے نکاح کرے، یہ مناسب نہیں، اور پھر اس کے آگے بہت زیادہ خرافات اور شان رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ نبی کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ، جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہی تمہاری طرف پہنچا دیتے ہیں۔ تو غور کرو، جب ان کا بولنا ہی وحی کے تابع ہے تو ان کے دیگر اعمال وحی کے تابع کیوں نہ ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کا بولنا ہی وحی کے تابع ہے، جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہی تمہاری طرف پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کا کوئی عمل وحی الہی کے حکم ربانی کے خلاف ہو؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، جتنے نکاح نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے، ان میں جب آپ غور کریں، ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، جو ہم آگے چل کے امہات المومنین کا ذکر آئے گا، ہم وہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح میں کیا حکمتیں تھیں اور کیا مصلحت تھی؟ پہلی حکمت، عرب میں منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ یعنی منہ بولا بھائی، حقیقی بھائی نہیں، کسی کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا بھائی ہوں، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس نکاح کے ذریعے ان کی اس رسم کو ختم کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ تو آپ کے بھائی ہیں، فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، لہذا ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ ایک حکمت تو یہ، جو عرب میں ایک دستور تھا نا، اس نکاح سے اس کو ختم کر دیا، جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا۔ دوسری حکمت، شوال میں شادی کرنا عرب بہت برا سمجھتے تھے۔ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، رخصتی نہیں ہو سکتی، اس قسم کی باتیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں۔ سرکار نے اس عمل سے زمانے جاہلیت کی اس رسم کو بھی ختم کر دیا۔ دو حکمت۔ تیسری حکمت جو بہت بڑی حکمت ہے، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام معلم کائنات، معلم انسانیت، جو مرد تھے ان کو آپ نے مسائل سمجھائے، لیکن جو خواتین تھی تو خواتین کو خواتین کے مسائل عورت ہی بہتر سمجھا سکتی۔ تو نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ میری ازواج مطہرات مسلمان خواتین کو ان کے مسائل آرام سے سمجھا دیں، اور یہ ہوا بھی کہ سرکار کے ازواج مطہرات نے باقاعدہ درس کی محفلیں قائم کی، جن میں سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کم عمری میں نکاح کی وجہ کیا تھی؟ ان کی عمر کم اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر زیادہ۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میرے وصال کے بعد یہ عرصہ دراز تک زندہ رہے، اور سرکار نے جب وصال فرمایا تو ام المومنین حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 46 سال بعد تک زندہ رہے۔
گویا وہ 46 سال تک سرکار کی جلوت و خلوت، حضور کی احادیث، اسلام کے احکامات جو براہ راست انہوں نے آقا سے سنے تھے، امت کو بتاتی رہیں، سمجھاتی رہیں، علم لٹاتی رہیں۔ یہ حکمت تھی نبی پاک علیہ السلام۔ ورنہ اگر اپنے ہم عمر خاتون سے شادی کرتے تو کچھ عرصے بعد وصال ہوتا، جس طرح کہ دیگر کا ہوا۔ تیسری حکمت، بلکہ چوتھی حکمت یہ تھی، نبی پاک علیہ السلام اس کم عمر لڑکی میں اس کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ رہے تھے، ان کی فقاہت کو دیکھ رہے تھے، ان کی بصیرت کو دیکھ رہے تھے، ان کی سیرت کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل، فہم اور فراست کو دیکھ رہے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ میرے وصال کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہے گی، اور میرا علم اس کے ذریعے تمام امت تک پہنچتا رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حکمت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک عادت تھی، جو بات ہوتی تھی اسی وقت پوچھ لیا کرتی۔ کوئی بات ہوئی، آقا یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کس طرح ہوگا، اسی وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اور یہ اسے یاد کر لیتی تھی، اس مسئلے کو اسی وقت یاد کر لیتی تھی۔ اسی لیے ان کا مقام اتنا بلند ہوا علم کے لحاظ سے، فقاہت کے لحاظ سے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دین کا نصف حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ غور کیجئے، صحابہ سے فرمایا اپنے دین کا نصف حصہ، یعنی آدھا حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو، اور صحابہ حاصل کرتے تھے۔ سرکار کے وصال کے بعد صحابہ حاضر ہوتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں ہوتی تھی، صحابہ باہر بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، ام المومنین یہ مسئلہ بتائیے کیسا ہے، آپ فوراً جواب دیا کرتے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے، فوراً جواب دیا کرتے۔ علم میں، طب میں، شعر گوئی میں، ہر چیز میں ید طولہ رکھتی تھیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ اب صحابہ کے اقوال سنیے۔ امام زہری فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ کے علم کا پلہ بھاری ہو جائے۔ اتنا علم انہوں نے سرکار سے حاصل کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی عورت کو طب میں، فقہ میں اور شعر میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر نہیں پایا، ہر معاملے میں میں نے انہی کو زیادہ پایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول جب کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے تھے اور ہم نے اس مشکل کا حل حضرت عائشہ سے پوچھا، خدا کی قسم اس کا حل ہم نے ان کے پاس پایا۔ کوئی مشکل ہوتی تھی ہم فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے، یہ مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، فرماتے ہیں فوراً ام المومنین وہ مشکل حل فرما دیتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس مشکل کا حل نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ اور محدثہ تھیں، 2210 احادیث انہوں نے روایت فرمائی، 2210، جس میں سے 147 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، 147 احادیث پر، اور آپ سے دیگر صحابہ نے روایت کی اور تابعین نے آپ سے روایت کی۔ یہ شان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ ان کا علم تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے۔ جب صحابہ شامل ہوں، جب مردوں کا یہ حال ہے تو پھر عورتوں کی کیا کیفیت ہو؟ کس طرح انہوں نے اپنا علم عورتوں تک اور مردوں تک منتقل کیا، اور 46 برس تک براہ راست سرکار سے جو فیض حاصل کیا تھا 46 برس تک اس کو آگے پہنچایا۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت تھی. آپ نے اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے، بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ آج یہ کم عمر لڑکی جس کو میں اپنی زوجیت میں لے رہا ہوں، میرے وصال کے بعد عرصہ دراز تک علم لوگوں کو پہنچاتی رہے. یہ ان کی شان تھی. ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ایک سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے. سرکار کی کیفیت یہ تھی کہ کسی زوجہ محترمہ کو کسی سفر میں آپ ساتھ رکھتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ سفر کرنے لگے. ایک مقام پر پہنچے، آپ کا ہار جو تھا وہ گم ہو گیا. ہار ہوتا ہے نا گلے میں عورتیں پہنے، کھو گیا. انہوں نے تلاش کیا، نہیں ملا. قافلہ چلنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہار کھو گیا، مل نہیں رہا. سرکار نے ایک آدمی کو بلایا، بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. وہ چلے گئے تلاش کرنے کے لیے. فرمایا پڑاؤ ڈال دو، یہیں پر ہی ٹھہر جاؤ، عائشہ کا ہار ملے گا تو پھر چلیں گے. پڑاؤ ڈال دیے گئے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور ام المومنین کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما ہو. ادھر کیا ہوا، جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں پانی نہیں، اور پانی نہیں تو وضو نہیں. بغیر پانی کے وضو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. نماز ہوتی ہے بغیر وضو کے؟ نہیں. سب نہیں بولے، اس کا مطلب ہے کچھ بغیر وضو پڑھنا ہی چاہیے. پڑھ تو نہیں رہے؟ اچھا صحیح. مؤذن صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے اقامت ہی ان کو کرنی. خیر بہرحال ایک آدمی سے پوچھا نا کہ بغیر وضو نماز ہوتی ہے؟ کہتا ہے ہاں ہوتی ہے. ان کا کیسے؟ کہنا میں نے پڑھی تھی، ہو گئی تھی. ایسے تو نہیں کرتے آپ لوگ؟ بغیر وضو کے نماز نہیں، اور بغیر پانی کے وضو نہیں. اچھا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو پانی نہیں، اب نماز کا وقت قریب آ جائے گا. اب ان کو بے چینی، گھبراہٹ. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے جا کر کہا. سرکار سے تو کہہ نہیں سکتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کیا. کیا؟ سرکار سے کہہ دیا ہار گم ہو گیا. انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، قافلہ رک گیا، یہاں پانی نہیں، اب نماز کا وقت ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ سب کہہ رہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. غصے میں آئے. جب آ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر انور ام المومنین کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما. اب انہوں نے آ کر ان کی کمر پہ ایسے انگلی سے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ سب کو رکوا دیا آقا سے کہہ کر. اب سب وہ مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں یہاں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں. اس قسم کے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل خاموش، میں ایسے بیٹھی کہ میں ہل بھی نہیں سکتی. ادھر سرکار کا سر انور میرے زانوں پر، ادھر میرے والد پیچھے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور انگلی سے مجھے مار رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، میں کیا کروں. عجیب پریشانی کی کیفیت ہے. ظاہر صحابہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، انہوں نے آ کر ان کو کہا. ادھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی ربانی نازل فرما دی. سرکار نے آنکھ کھول دی. اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. آیت تیمم نازل ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھا. اسلام کے احکامات جو ہے نا بتدریج نازل ہوئے. ان الدین یسر، دین میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پہلی امتوں کے لیے سختی تھی. ایک جگہ مقرر تھی، یہیں نماز پڑھو، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر ایسا ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی کہ صرف مسجد میں ہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا سنو، پہلی امتوں کے لیے نماز کی عبادت کی جگہ مقرر تھی، میرے لیے میرے رب نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا. محبوب جہاں چاہو نماز پڑھو.
جہاں چاہو نماز پڑھو. اب آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی خانقاہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سڑک پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ گھاس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، خشک زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مٹی پر نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو بنو، ہم ہر جگہ قبول کر لیں گے. ہر جگہ نماز. اسی طرح پہلے اگر پانی نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وضو نہیں ہو سکتا تھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت تھی کہ ان کی وجہ سے یہ آیت تیمم نازل ہوئی. نہ وہ ہار گم ہوتا، نہ وہ سرکار سے کہتی، نہ قافلہ رکتا، نہ آیت تیمم نازل ہوئی. اور ہوا یہی، جب آیت تیمم نازل ہو گئی اور قرآن نے کہہ دیا جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، صحابہ خوش ہو گئے. اور پھر کایا پلٹ گئی. وہی صحابہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے دیکھیے آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا ہے، سرکار کو روک دیا، اب یہاں پانی نہیں ہے، ہم کیسے وضو کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے. جب آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا اے ابو بکر یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے تمہارے خاندان کی، ایسی برکتیں تو ہمیں ملتی رہی، یہ پہلی برکت نہیں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا تھا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، صحابہ مجھے کہہ رہے ہیں جب آیت نازل ہوئی تشریف لائے اور کہا اے جان پدر مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا قدم اتنا برکت والا ہے کہ ہمیں تیمم کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا، آیت تیمم نازل ہو گئی، احکامات مل گئے، سرکار نے قافلے کو حکم دیا روانہ ہو جاؤ. جب روانہ ہونے کے لیے اونٹ کو اٹھایا گیا، اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گئے، اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا. دیکھو اللہ کی حکمت تھی نا، ہر چیز میں حکمت ہے. کیا سرکار کو نہیں پتا تھا کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے؟ پتا تھا یا نہیں تھا؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کو پتا تھا. اونٹ بھی آرام سے بیٹھا ہوگا کہ میں تو بیٹھے ہی رہوں، آیت تو نازل ہو جائے. سرکار کو یقیناً علم ہوگا، ہر بات میں حکمت تھی. خالق کائنات بھی جانتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے، لیکن ام المومنین کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، ان کی برکت کو ظاہر کرنا تھا. بہانہ ہار کا بن گیا، ہم سب کے لیے تیمم کا طریقہ آ گیا. یہ برکت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. سخی اتنی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے. 1,00,000 درہم. آج تو لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہے لاکھ کی؟ کوئی ویلیو نہیں. اس زمانے میں 1,00,000 درہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. راوی کہتا ہے وہ درہم آئے صبح سے لے کر شام تک، بلکہ شام ہونے سے پہلے آپ نے وہ 1,00,000 درہم سب غریب و یتیموں میں خیرات کر دیا. 1 درہم بھی شام کو آپ کے پاس نہیں تھا، 1 درہم بھی آپ کے پاس نہیں تھا. اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. فرماتی ہیں میں نے کہا میری طرف سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیا. آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو یونس، وہ کتابت میں بڑا ماہر تھا. آپ نے اس سے قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھوایا خود اپنے لیے، اور آپ اسی نسخے سے تلاوت کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا جب نزول ہوا میں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھی جب ان 2 سورتوں کا نزول ہوا.
اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سرکار حجرے میں ان کے ہوتے تھے تب بھی قرآن نازل ہوتا ام المومنین فرماتی ہیں میری 3 خصوصیتیں ہیں جو کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ میں باقرہ حضور کے نکاح میں آئی، دوسری یہ ہے کہ میری بارات میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، اور تیسری یہ ہے کہ میری گود میں نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا اور میرے حجرے میں ہی آرام فرما۔ قیامت تک اس حجرے میں سرکار آرام فرما۔ تو یہ ہے شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے بے حد محبت۔ ایک صحابی عرض کرتے میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا مردوں میں؟ کہا ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح دیگر احادیث ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ اسی لیے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی باری بھی عائشہ کو دے دی۔ سرکار نے باریاں مقرر کی تھی نا، ایک دن ایک زوجہ محترمہ کیا، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، انہوں نے کہا میں نے اپنی باری بھی ان کو دے دی۔ دیگر ازواج مطہرات رشک کرتی تھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے آپ کے سامنے 2 عظیم ہستیوں کی شان بیان کی، ان کا ذکر مبارک کیا۔ ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری زوجہ محترمہ ہے، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسری زوجہ محترمہ ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں اور اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہے گا تو روزانہ 2 ازواج مطہرات کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہیے۔ یہ سب ہماری مائیں ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ عظیم مرتبہ، عظیم مقام عطا فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو بے مثال ہو، بے نظیر۔ جب وہ نبی بے مثال اور بے نظیر ہے تو ضروری تھا کہ اس کے نکاح میں جو آئے وہ بھی بے مثال ہو، وہ بھی بے نظیر ہو، وہ بھی لاجواب ہو۔ الحمدللہ میرا رسول بھی بے مثال ہے، ان کی تمام ازدواج بھی بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ
بڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ و سلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جبیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جبیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، اے رازدار کبریا، خدا سلام عاجزانہ ہو بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، دو کلام پاک جو پڑھے گئے ہیں اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبران۔ یا اللہ، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما۔
خصوصاً قطب ربانی حضرت ابو مختوم شاہ سید محمد طاہر اشرف شفیع الجیلانی اور اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہما کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما۔ یا اللہ ان کے قبور کو نور علی نور فرما، یا اللہ ان کی درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس محفل میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی اور صاحبزادہ سید صابر اشرف جیلانی یہ دونوں بیمار ہیں، تمام حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں شخصیات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہم سب پر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جن حضرات نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کے مسائل کو حل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔